باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سامعین محترم، اس کائنات میں عقائد اور بیلیفز کے حساب سے تین طرح کے لوگ رہتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، انہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی طاقت، کسی نہ کسی پاور کو مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم سے کم اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بناتے ہیں. بہرحال ان کے دعوے کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں مگر ایک نہیں مانتے. کہیں ٹرینٹی کے قائل ہیں، تین خداؤں کے. کچھ وہ ہیں جو کئی خدا مانتے ہیں. ایسے لوگوں کو پولیتھیسٹ کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جو خدا کو بھی مانتے ہیں اور خدا کو اکیلا مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں. مونوتھیسٹ کہا جاتا ہے، موحد کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے وجود کا منکر ہو، اور یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں، دنیا میں جہاں بھی پانی ہے، اس یونیورسل گیلیکسی میں جتنی بھی کائناتیں ہیں، جہاں بھی پانی ملے گا یا دنیا کے کسی کونے میں بھی جہاں پانی ہے، اس کا فارمولا ایک ہے، H2O. یہ ہے فارمولا اس کا. اگر کمپنی ایک ہوتی ہے تو چیزوں میں فرق نہیں ہوتا. پیپسی آپ افریقہ میں پیجئے، امریکہ میں پیجئے، انڈیا میں پیجئے، حیدرآباد میں پیجئے، دلی میں پیجئے، کولکتہ میں پیجئے، ہر جگہ ٹیسٹ ایک ہوگا، کیونکہ انگریڈینٹس ایک ہیں، کمپنی بنانے والی ایک ہے، تو فارمولا ایک ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جہاں بھی پانی ملے گا اس کا فارمولا ایک ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی پانی کو بنایا ہے، چاہے کائنات میں کہیں بھی پانی ہو، وہ ایک ہے. دنیا میں لائٹ کی رفتار جہاں بھی ہوگی، اسپیڈ ایک ہے، 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. یہ ہے لائٹ کی اسپیڈ. جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، وہ دور اور تھا کہ جب خدا کو منوانا بڑا آسان تھا، اور یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ چاند کے خالق کا نام خدا ہے، سورج کے خالق کا نام خدا ہے. اور خود پروردگار عالم نے قرآن میں کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ مکے کے جو کافر تھے، جو بت پرست تھے، آواز قدرت آ رہی ہے، میرے رسول اگر آپ ان سے پوچھئے نا کہ کون ہے جس نے ان زمین و آسمان کو خلق کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہ یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہے. یعنی کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. آج جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، ہم زمین سے ہواؤں میں، ہواؤں سے فضاؤں میں، فضاؤں سے خلاؤں میں. آج سائنس کا، آج سے کچھ دنوں پہلے تک سائنس کی تحقیق اس چیز پر تھی کہ ہو کریٹڈ،
کون ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ زمین سے فضا، فضا سے خلا، خلا سے گیلیکسیز، گیلیکسی سے کلسٹر، کلسٹر سے سپر کلسٹر، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کائنات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے، جو ابھی تک کی سب سے زیادہ ڈسکوریبل اسپیڈ ہے، اس اسپیڈ سے اگر ہم اپنے گلوب کا چکر لگائیں تو 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ چکر لگا لیں گے، اور اسی اسپیڈ سے جو آج نون ورلڈ ہے اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو 28 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ آپ سوچیے یہ دنیا کتنی بڑی ہے، نہ جانے کتنے فطرسوں کے دم نکل جائیں۔ اینڈرومیڈا کی گیلیکسی سے جب لائٹ چلتی ہے تو زمین تک آنے میں اسے 25,000 سال لگتے ہیں۔ لائٹ کی سپیڈ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ، کلومیٹر نہیں، مائل پر سیکنڈ۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج تک ابھی تک یہ تلاش ہو رہا تھا کہ who created، کس نے بنایا، لیکن انسانیت تھک کے سر پٹک کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس نے بنایا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ صاحب ہم فضاؤں میں چلے گئے، ہم خلاؤں میں چلے گئے، ہم اسپیس میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ہمیں کہیں خدا نظر نہیں آیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ہم کہاں تک چلے گئے ہمیں خدا نظر نہیں آیا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ صاحب ممبر کس نے بنایا ہے؟ آپ کہیں گے کارپینٹر نے بنایا ہے۔ اور میں اترنے کے بعد کبھی ادھر جھانکوں، کبھی ادھر جھانکوں، ادھر دیکھوں، ادھر دیکھوں، اور اس کے بعد کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ممبر کے اندر کارپینٹر نظر نہیں آیا۔ تو آپ کہیں گے انوینٹر اپنے انوینشن کے اندر نہیں ہوتا، خالق اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا، اس نے بنایا اور بنا کے وہ چلا گیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اب اگر تمہیں تلاش ہے خدا کی تو نکلو اس کی تخلیق سے باہر، وہ اپنی کائنات کے اندر نہیں ہوگا۔ اور اس نے تحدید بھی کی ہے، چیلنج بھی کیا ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں دم ہو تو ہماری سرحدوں سے باہر نکل کے دکھاؤ، ہماری سرحدوں سے باہر نکل کے دکھاؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ خالق اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گیلیکسیز، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں یہاں پر ختم ہو جائیں گی، لیکن بالکل ایک شمع آپ لیجئے اور اندھیرے میں چلیے تو اس کا ایک دائرہ ہوگا، ایک دائرہ ہوگا جہاں تک روشنی جائے گی۔ کیا اس دائرے کے بعد دنیا ختم ہے؟ ایک قدم آگے بڑھائیے، بڑی توجہ کیجیے گا، پھر وہ روشنی اور آگے بڑھ جائے گی۔ دوسرا قدم آگے بڑھائیے، پھر وہ روشنی اور آگے بڑھ جائے گی۔ انسان آج تک یہی کر رہا ہے اسپیس میں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اب اس کی لمٹ آ جائے گی، اب اس کی حد ہو جائے گی، اب انتہا ہو جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کہیں اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہ کائنات کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ کائنات کہیں تمام ہونے والی نہیں ہے۔ تو آج تک، ابھی تک یہ تلاش رہے تھے کہ who created، لیکن اب تلاشنا شروع کیا why created، یہ چیز کیوں پیدا کی گئی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اور جب تحقیق کرتے کرتے انسان اسپیس میں پہنچا اور گیلیکسیز کا معائنہ کیا ہے، آج تک جتنی بھی اس کی بنائی ہوئی تخلیقات ہیں، سائنسدانوں نے ہمیں یہ تو بتایا کہ ہم نے یہاں پر یہ دیکھا، ہم نے یہاں پر یہ سٹار دیکھا، ہم نے یہاں پر یہ بلیک ہول دیکھا، ہم نے یہاں پر یہ سیارے دیکھے، ہم نے یہ ستارے دیکھے، یہاں پر یہ گیلیکسی ہے، لیکن آج تک انصاف سے بتائیے گا اس کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیق میں کوئی یہ کہہ سکا ہو کہ یہاں یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں بات کر رہے ہیں، آپ میں کہاں لے جانا چاہتے؟ آج تک کسی میں دم ہو، بڑے سے بڑے سائنسدان جنہوں نے تحقیق کی، آج تک کسی نے یہ کہا ہو کہ یہاں یہ نہیں، اگر یہ ہوتا تو بہتر تھا؟ اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، آج تک کوئی عیب نہیں بنا سکا ہے، آج تک کوئی عیب نہیں نکال سکا۔ آج آپ ایک بہترین جگہ پر پلاٹ خریدیے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، بہت اچھا مکان بنائیے، بنگلہ بنائیے، بہترین اٹیلین ماربل منگائیے، پینٹ یہاں سے منگائیے، جو جو چیزیں دنیا میں مشہور ہیں وہ ساری منگوائیے، بہترین انجینئر سے نقشہ بنوائیے، اور نقشہ بنوانے کے بعد ایک بہترین بنگلہ بنوائیے۔
ہر طرح کا آرام و آسائش اس کے اندر ہو، جتنی دنیا کی دولت جھونک سکتے ہیں اس میں جھونک دیجئے، بہترین سے بہترین انٹیریئر ڈیزائنر کو بلائیے، اچھے سے اچھا اسے بنائیے، اور اس کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ جس دن افتتاح ہوتا ہے نا، اوپننگ ہوتی ہے، حدیث کے ساتھ پڑھی جاتی ہے کہ صاحب آج ہم گھر میں داخل ہوں گے، دعوت کرتا ہے آدمی، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، اور وہ جو رشتہ دار آئیں گے نا وہ کہیں گے ہاں بڑا اچھا بنایا ہے، بڑی توجہ کیجیے، بڑا اچھا بنایا ہے، مگر یہ ڈرائنگ روم یہاں نہ ہو کہ یہاں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہ کچن یہاں نہ دیا ہوتا بلکہ یہاں دے دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ دنیا کے بہترین انجینئر آپ نے بلائے، دنیا کا بہترین مٹیریل آپ نے لگایا، بہترین نقشہ بنایا، لیکن چند رشتہ داروں نے حرف تنقید رکھ دیا، ایسے نہیں، ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، بڑی توجہ کیجیے، ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اتنی بڑی اس نے کائنات بنائی اور اس کے بعد کہہ رہا فرجعی البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھو تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فرجعی البصر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد وآل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ہماری بنائی ہوئی تخلیقات میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، بڑی توجہ کیجیے گا، ابھی مطمئن نہ ہو جاؤ، فرجعی البصر هل تری من فطور، اپنی نگاہوں کو دوبارہ اٹھا کے دیکھو اور دیکھنے کے بعد غور کرو ہماری تخلیقات میں، ہماری پیدائش میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ اتنی بڑی بے عیب و لاریب کائنات اس نے بنا دی، آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلسفر، کوئی سائنٹسٹ کوئی عیب نہیں نکال سکا، بڑی توجہ کیجیے گا۔ معبود یہ اتنی بڑی کائنات جو بے عیب و لاریب ہے کس لیے بنائی؟ تو حدیث کے سامنے ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِصَاصِ۔ یہ اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی ان کی محبت میں، تو جو کائنات بنی ہے جب ان کے اندر عیب نہیں ہے تو جن کی محبت میں بنی ہے ان کے ہاں عیب کہاں سے آ جائے گا؟ ان کے عیب کہاں سے آ جائے گا؟ وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَجْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِصَاصِ۔ اتنی بڑی بے عیب و لاریب کائنات اس نے ان کی محبت میں بنا دی۔ بھی محبت کیا ہے؟ محبت ہے ایموشن، محبت ہے جذبہ، محبت دکھائی نہیں جا سکتی، اور تخلیق کریشن، بنانا، پیدا کرنا، بھی رشتہ کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی محبت میں اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ ان کی محبت میں ہے۔ بھی محبت ہے جذبہ، ایموشن، آپ دکھائیں گے کتنی؟ آپ لاکھ کہتے رہیے کہ ہمارے پاس بہت محبت، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم بہت آپ کو چاہتے ہیں، ہم بھروسہ کیسے کر لیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا۔ ہم دانشوروں کے پاس گئے کہ صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے کا برتھ ڈے ہے، ہم ان سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، ان کے بچے سے بھی بہت محبت ہے ہمیں، بتائیے کیا کریں؟ وہ کہہ لگے صاحب محبت کو دکھانا ہے نا تو ایک گفٹ لے کے جائیے، جتنی محبت ہے اتنا بڑا گفٹ لے کے جائیے، جتنی محبت کرتے ہیں اتنا بڑا گفٹ لے کے جائیے، بڑی توجہ۔ محبت کو اگر مٹیریلائز کرنا ہے، جذبہ، ایموشن جب مٹیریلائز ہوتا ہے تو تخلیق بنتا ہے۔ محبت کو دکھایا نہیں جا سکتا، مگر جب میٹر میں آتا ہے، تاریخ میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یوسف مصر کے بادشاہ، زمانہ گزرا ہے، زلیخا سے پیچھا چھوٹا اور اس کے بعد تخت حکومت پر جناب یوسف آئے، اور وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ جناب یوسف ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بادشاہ ہیں جناب یوسف، اور عجیب انداز سے، شان و شوکت سے، تو اس کو احتشام سے جناب یوسف جا رہے ہیں۔
کہیں سے آواز آ رہی ہے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو کنیز بنا دیا، بڑی توجہ، غلام بنا دیا، غلام و کنیز بنا دیا، اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس نے اطاعت کی بنیاد پر غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ یوسف نے کہا یہ آواز کچھ سنی ہوئی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں سنی ہوئی آواز ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ یوسف رکے، پلٹے، پلٹ کے دیکھا، زلیخا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ بھکاریوں کے درمیان، فقیروں کے درمیان، سائلوں کے درمیان۔ اس نے کہا یوسف یہی تو کہہ رہی ہوں کہ معصیتوں کی بنیاد پر اس پروردگار عالم نے بادشاہوں کو غلام و کنیز بنا دیا۔ بلایا قریب جناب یوسف نے، کہا اتنا بتا، وہ ساری باتیں اب تو تیرے سامنے حق کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یوسف ان باتوں کو چھوڑو، وجہ یہ تھی کہ ہمیں محبت تم سے اتنی تھی کہ وہ ساری چیزیں انہیں بھلا دو، محبت اتنی تھی۔ یوسف نے کہا اچھا بہت محبت تھی، کتنی محبت تھی، کیا بتا سکتی ہے، دکھا سکتی ہے؟ اس نے کہا دکھا تو نہیں سکتی یوسف، لیکن ایک چھوٹا سا ڈیمو دے سکتی ہوں۔ بڑی توجہ، ایک چھوٹا سا ڈیمو دے سکتی ہوں۔ کہ یہ جو چابک آپ کے ہاتھ میں ہے نا، لیجیے۔ اس نے یوسف کے ہاتھ سے چابک لیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، اور آہ یوسف کہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ چابک جل کے خاک ہو گیا، محبت مٹیریلائز ہو گئی، محبت میٹر میں آ گئی۔ تو جب دکھانا ہوتا ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہم نے ان کی محبت میں سبیلیں لگائیں، ہم نے ان کی محبت میں علم سجایا، ہم نے ان کی محبت میں تعزیے بنائے، ہم نے ان کی محبت میں تابوت سجائے، ہم نے ان کی محبت میں امام باڑہ بنایا۔ وہ ہماری حیثیت اتنی تھی، نہیں غور کر رہے ہیں، ہماری حیثیت اتنی تھی، وہ خالق کل تھا، جب اسے محبت کو مٹیریلائز کرنا ہوا تو پوری کائنات ان کی محبت میں بنا دی۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرے حیدری، محمد وآل محمد بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دنیا میں خدا کو ماننا آسان ہے، خدا کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، بڑے بڑے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرنا مشکل ہے، مان لینا آسان ہے۔ اس لیے کہ دلائل یہ کہہ رہے ہیں اگر اپنے آپ کو انسان دیکھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے، اور یہی تو بات ہے کہ خدائے فصاحت و ناخدائے بلاغت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے نفس کو پہچان لے، وہ اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ آپ یہ سوچئے، یہ معمولی سا ہیورا نہ سمجھیے گا اپنے آپ کو، ایک پوری کائنات ہے جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ مولا نے فرمایا تھا وَفِيكَ انْتَوَا أَتَزَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا کیڑا ہو؟ حالانکہ کائنات کے مشاہدے کے بعد آپ کی حیثیت، آپ کی وقت، آپ کا وجود، ایک کیڑا بھی بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ انسان کا وجود وہ چھوڑ دیجئے، یہ پورا گلوب، دنیا میں جتنی بھی گیلیکسیز آج ڈسکور ہوئی ہیں، ان کے سامنے سمندروں میں کے ساحل پر پڑی ہوئی ریت کے ایک ذرے کے برابر یہ ہمارا پورا گلوبل سسٹم ہے۔ تو اب اس کے آگے پھر اپنی حیثیت آپ تصور کر لیجئے کہ کیا ہوگا۔ لیکن چاہے میکرو ورلڈ ہو یا مائکرو ورلڈ ہو، مولا فرما رہے ہیں اتزم انک جرم صغیر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا کیڑا ہو؟ وفیک انتوا عالم الاکبر، تمہارے اندر ایک پوری کائنات، ایک بگیسٹ یونیورس تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ آج انسان اگر صرف اپنے اندر غور کرے، من عرف نفسہ، جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا ویسے اپنے خدا کو پہچانے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جیسے جیسے انسان خود کو پہچانے گا۔ میں ایک سوال کروں، جائیے جا کے دانشوروں سے پوچھئے،
آج کے سائنسدانوں سے پوچھئے کہ انسان نے اپنے آپ کو کتنا سمجھا ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے جینیس جو تھے انہوں نے اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا ہے. ابھی 93% باقی، 93% باقی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو پہچاننا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. یعنی خدا کو پہچاننے کا جو پروسیجر ہے ابھی ہم اس میں داخل ہی نہیں ہوئے. ابھی تو انسان اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. انسان اپنی حیثیت پہچان. یہ کتنی بڑی کائنات تجھے پروردگار نے عطا کی ہے، اور ایک پوری اتنی ہی بڑی کائنات تیرے جسم کے اندر ہے. انسان اپنی فطرت پہ غور کر. ساؤتھ افریقہ کا ایک ڈاکٹر جس نے سب سے پہلا کرسچن، جس نے سب سے پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کیا تھا، سب سے پہلا. ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. ڈاکٹر کرسٹین برنارڈ دنیا میں سب سے پہلا ہارٹ کا آپریشن، ٹرانسپلانٹ کا آپریشن اس نے کیا تھا. آپ تصور کیجئے کہ کیا آسان ہے ایک دھڑکتا ہوا دل ایک انسان کے جسم سے نکال کے دوسرے کے سینے میں رکھ دینا اور وہ کامیاب ہو جائے. حالانکہ اس کا آپریشن اس زمانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کچھ دن چلا تھا، مگر سب سے پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کا جو آپریشن کیا تھا وہ اس نے کیا تھا. اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے آج ٹرانسپلانٹ کامیاب ہوئے. لیکن جس وقت کرسٹین برنارڈ نے جو آپریشن کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب دنیا کا میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا، ہر طرف سے اس کی تعریف کہ صاحب آپ نے وہ کام کیا ہے جو انسانیت میں، ہیومینٹی میں آج تک، ہیومن ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کیا. پیپر والے آ رہے ہیں، میڈیا اس کے گھر پر ٹوٹا پڑا ہوا ہے انٹرویو لینے کے لیے، بتائیے کیسے کیا، یہ کیا وہ کیا. لیکن وہ کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، وہ گھر میں بند ہو کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. کہ شاگردوں نے جو اس کے اسٹوڈنٹ تھے کہا سرکار آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور کریڈٹ بھی لینا نہیں چاہتے. تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ تاریخ میں لکھا، اس نے کہا تم کیا جانتے ہو، تم نے ابھی ہیومن ہارٹس کو دیکھا ہی نہیں ہے، انسانی دلوں کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک محض کوئنسیڈنس، ایک اتفاق تھا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے کامیاب ہو گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے ہمارے جیسے ہزاروں ڈاکٹروں کی ٹیم ہزاروں سال تک محنت کرے تو ایک ہیومن ہارٹ نہیں بنا سکتی. اگر ہزاروں سال تک ہزاروں ڈاکٹروں کی ٹیم محنت کرے تو ایک ہیومن ہارٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی، بنا نہیں سکتی. وہ کہتا تم نے دیکھا کہاں ہے، اس کے اندر جو باریک 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 نسیں وینس ہیں نا جن میں خون دوڑتا ہے، انہیں اگر سیدھا کر دیا جائے تو 35 کلومیٹر کی مسافت طے ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر میں سوچتا ہوں وہ کتنا عظیم ہوگا جس نے اس دل کو بنایا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے اس دل کو بنایا ہے. آپ تصور کریں، التزم انک جرم صغیر ہے. انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو معمولی سا کیڑا ہے، حالانکہ انسان کا وجود، انسان کی حیثیت، انسان کی وقت اس کائنات کے سامنے ایک معمولی سے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے، ایک بیکٹیریا، ایک وائرس کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن قدرت دکھاتی ہے کہ دیکھو اپنی حیثیت پہچانو. ایک معمولی سا اس کا بنایا ہوا وائرس، بڑی توجہ کیجیے گا، جس نے پوری دنیا میں قہر مچا دیا. جب اس کا ستم آتا ہے نا، جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ بڑے بڑوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گرا کے بتاتا ہے. نمرود اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھتا تھا. ایک معمولی سا لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس دنیا سے چلا گیا. تو جب بڑی بڑی طاقتوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. بڑی توجہ کیجیے. یہ کورونا وائرس جسے آپ سمجھ رہے ہیں پوری دنیا میں قہر مچا دیا، نہ جانے کتنے انسانوں کو گور تک، قبر تک پہنچا دیا. سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے وائرس ہیں انہیں جمع کر دیا جائے نا تو 1 ٹی اسپون کے برابر نہیں ہوگا.
जिन्हें देखा नहीं जा सकता। एक पूरी दुनिया में जितने वायरस हैं, अगर उन्हें आप जमा कीजिए तो एक टीस्पून पे नहीं आएंगे। जिन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला के रख दिया, बड़े बड़े दावों को जमीन पर रख ला के पटक दिया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ये नोच लेंगे, हम ये हिला देंगे, हम ये फोड़ देंगे, हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, 2 मिनट में उसने बता दिया कि देखो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। अपनी हैसियत को पहचानो, तुम्हारे अंदर एक बिगेस्ट यूनिवर्स हिडन है, एक बड़ी कायनात छुपी हुई है। तो इंसान जैसे जैसे अपने आप को पहचानता जाएगा, अपने नफ्स की मारिफत करता चला जाएगा, फिर उसे पहचानेगा। इंसान की हैसियत नहीं है कि उसे पहचाने, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि खुद को पहचान ले। हम अभी तक खुद को नहीं पहचान पाए, तो चीज है कि उसे अल्लाह को पहचानेंगे। आज के इस दौर में जब ये बात कीजिए आप कि साहब खुदा की मारिफत की हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो हमारे कुछ जवान कहते हैं कि साहब हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमने सब कुछ समझ लिया है। आज कौन सी चीजें हैं कि जो आप जिन्हें राज़े सरबस्ता और मिस्ट्री बता रहे हैं कि साहब मारिफत खुदा वो मारिफत है कि जहां आप पहुंच नहीं सकते। कौन सी ऐसी चीज है जो आज हम नहीं समझ सकते? आज के जमाने में, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जमाने में मारिफत खुदा कौन सी बड़ी चीज है? मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल कर दिया मुझसे, छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उसने कहा आप बार बार कहते हैं कि अल्लाह को हकीकी तौर पर नहीं पहचाना जा सकता, अल्लाह को हकीकी तौर पर नहीं पहचाना जा सकता, ये बताइए कि आज कौन सी चीज है जो हम नहीं पहचान सकते? आज हमने क्या चीज है जो हम नहीं पहचान रहे हैं? आज जो साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, हम हर चीज को देखने लगे, हर चीज को पहचानने लगे, जमीन से लेके आसमान तक हम हर चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम चांद पे कदम रख चुके हैं, मरीख पर कमंदे डाल चुके हैं, जुपिटर की फोटोज खींच रहे हैं, हमने रोवर भेज दिए हैं दूसरे प्लैनेट्स पर। कौन सी ऐसी चीज है मारिफत खुदा की जो हम नहीं पहचान सकते? सवाल बहुत बड़ा था, बच्चे की उम्र छोटी थी, मैंने सोचा कि जवाब कैसे दूं। मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे यहाँ कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास? कहने लगा मौलाना कैलकुलेटर आज कौन इस्तेमाल करता है कैलकुलेटर? हमने कहा नहीं होगा, तो कहा हाँ पापा का भी इस्तेमाल किया करते थे, कहीं पड़ा होगा, घर में देखा है कैलकुलेटर। हमने कहा अच्छा आपको कैलकुलेशन की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं? लैपटॉप में कर लेते हैं। हमने कभी आपको पता है इस्लाम में इसराफ जायज नहीं है, वो बेचारा कैलकुलेटर पुराने जमाने का पड़ा हुआ है, उसे उठाइए, उसे इस्तेमाल कीजिए, का जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे लैपटॉप में कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने कहा अच्छा एक काम कीजिए कि उस कैलकुलेटर को उठाइए और उसमें विंडो का प्रोग्राम डाल दीजिए। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, विंडो का प्रोग्राम डाल दीजिए। कहले मौलाना कहां की बात कर रहे हैं? कैलकुलेटर की कैपेसिटी कहां है कि उसमें विंडो का प्रोग्राम आए? लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैलकुलेटर का प्रोग्राम आ सकता है, कैलकुलेटर में कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं आ सकता। हमने कहा क्यों नहीं आ सकता? क्या कैलकुलेटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को अपने अंदर ले ले? कंप्यूटर में कैलकुलेटर का प्रोग्राम आ सकता है। हमने कहा बिल्कुल उसी तरीके से ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि मारिफत खुदा को समझ सके। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ शख्सियतें थी जिन्होंने खुदा को समझा, कुछ शख्सियतें थी जिन्होंने खुदा को समझा। और याद रखिए ये शख्सियतें ना होती तो हम खुदा को समझ ना पाते। इन्होंने हमें खुदा को पहचानवाया कि खुदा कौन सी जात का नाम, किस जात का नाम, तौहीद क्या है, अहले बैत ने हमें बताई। अगर दर अहले बैत ना होता तो हम तौहीद को ना समझ पाते, हम खुदा को ना समझ पाते। और तौहीद बुनियाद दीन है, अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की बुनियाद उसकी मारिफत है। अपनी हैसियत के मुताबिक, ये नहीं कहा परवरदिगार ने कि नहीं जिस तरीके से नमाजों के लिए बाउंडेशन है कि मगरिब की 3 रकत पढ़ना है, इशा की 4 रकत पढ़ना है, सुबह की 2 रकत पढ़ना है, जोहर की 4 रकत पढ़ना है। बाउंडेशन नहीं लगाई परवरदिगार ने कि देखो इतनी मारिफत हासिल करना, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि सब में वो कमाल हो।
کچھ کسی مقام تک پہنچ پاتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ توحید معرفت خدا ضروری ہے، اور معرفت خدا اسی وقت ہوگی جب معرفت اہل بیت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرو گے۔ جتنی معرفت اہل بیت ہوگی، معرفت اہل بیت کا کمال یہی ہے کہ معرفت اہل بیت کرتے جاؤ، معرفت خدا حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ خدا کو اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ان کا سہارا لینا پڑا۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ کیا کہا تھا؟ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ ہی رہ جاتا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خدا نے چاہا، اس بے دل کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ خواہشیں دل میں پنپتی ہیں نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ تو انہیں بھیجا اس لیے ہے کہ یہ اس کی معرفت کرائیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو جیسے جیسے ان کی معرفت کرتے چلے جاؤ گے، اس کی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا کے لیے نکلے، چونکہ تنہا رسالت پہ حرف نہیں تھا، قرآن پہ حرف نہیں تھا، اسلام پہ حرف نہیں تھا، توحید پہ حرف آ رہا۔ لعبت بنو الہاشم بالملک ولا وحی جاء ولا خبر نزل، وہ رسالت کا بھی انکار کر رہا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو رسول کہاں سے آیا تھا؟ رسول خدا کے پاس سے آیا تھا، خدا کا انکار۔ ولا وحی جاء ولا خبر نزل، نہ کوئی آیت اتری تھی، یعنی قرآن کا انکار اور خدا کا انکار یزید ایک ساتھ کر رہا تھا۔ اسلام مٹ گیا ہوتا، فنا ہو گیا ہوتا اگر حسین نہ آتے کربلا۔ حسین نے اسلام کو بچا لیا، حسین نے توحید کو بچا لیا، حسین نے آدم کی محنتوں کو بچایا ہے، حسین نے نوح کی محنتوں کو بچایا ہے، حسین نے ابراہیم کی محنتوں کو بچایا ہے، حسین نے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ اسی لیے آدم کا بیٹا آدم کا وارث نہ بن سکا، نوح کا بیٹا نوح کا وارث نہ بن سکا، ابراہیم کا بیٹا ابراہیم کا وارث نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، اے حسین آدم کے وارث تم پر میرا سلام، نوح کے وارث تم پر میرا سلام۔ یہ وہ وراثت ہے جو حسین نے بچائی ہے، یہ نبوت کی وراثت ہے، یہ توحید کی وراثت ہے، یہ رسالت کی وراثت ہے، یہ کتاب الہی کی وراثت ہے، یہ شریعت کی وراثت ہے جو حسین نے بچائی۔ اور حسین نے ساری قربانیاں کربلا میں پیش کر دی۔ کس انداز سے حسین نے سب کچھ لٹایا۔ اور باب ازاں اس کے بعد یہ چھوٹا سا کارواں، یہ چھوٹا سا قافلہ مصیبتیں برداشت کرتا ہوا، مصیبتیں سہتا ہوا۔ کبھی آپ نے تصور کیا؟ روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو جناب زینب نے ایک سوال کیا، ایو مدینۃ ھذہ، یہ کون سا شہر آ گیا سید سجاد، یہ کون سا شہر آ گیا؟ کبھی تاریخ میں جھانک کے دیکھیے گا، یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں بی بی زینب کبھی شہزادی بن کے رہا کرتی تھی۔ لیکن آج زینب سوال کر رہی ہیں، ایو مدینۃ ھذہ، سید سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سید سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ بی بی سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو یہاں شہزادی بن کے رہ چکی، پھر آپ کوفے کو پہچان نہ سکی۔ راویوں نے لکھا، بات درس لیے ہے، روایت کرنے والوں نے لکھا بات درس لیے، زینب نے کوفے کو کبھی باہر سے نہیں دیکھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جزاک اللہ۔ اور باب ازاں زینب نے کوفے کو کبھی باہر سے نہیں دیکھا تھا۔ جس بی بی نے کوفے کو باہر سے نہ دیکھا ہو، وہ اسی کے بازاروں میں بے مقنا و چادر پھیلائی جا رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کی۔ کوفے کے بازار سے گزرنے کے بعد شام کے مراحل آپ سنتے رہتے، سید سجاد کا وہ جملہ، الشام الشام الشام، قید خانے کی منزلیں۔ اور باب ازاں
آج حسین کے نام پہ دنیا کھا رہی ہے، حسین بانٹ رہا ہے۔ آپ جائیے چہلم میں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، آپ جائیے نجف سے کربلا تک کی مشی میں، آپ دیکھیں گے نہ جانے کتنے اسٹال لگے ہوتے ہیں، سب نام حسین پہ بانٹ رہے ہیں، نام حسین پہ کھلا رہے ہیں۔ آج نیاز لگائی جا رہی ہے، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں نام حسین پر، دنیا نام حسین پہ کھا رہی ہے۔ لیکن ارباب ایسا آپ کو ایک روایت سناؤں، ایک دن سید سجاد نے نا پھوپھی اماں کو دیکھا، جناب زینب کو دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہ پھوپھی اماں آج تک ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زینب کا جملہ سنیں گے، زینب کا یہ جملہ ہے، ایک مرتبہ کہتی میرے لال سید سجاد جو کھانا آتا ہے نا وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں بھوکی رہ جاتی ہوں۔ ہائے دنیا کو کھلانے والی زینب بھوک سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ آج یہ کربلا کا صدقہ ہے کہ ہم سکون سے عبادت کر رہے ہیں، لیکن آج سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، امام زمانہ سلام کر رہے ہیں، میرا سلام اس عابد پر کہ جس کے بدن کے گوشت کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھا گئی، جس کے گوشت، بدن کا گوشت ہتھکڑیاں بیڑیاں کھا گئی، گلے کا خاردار توق کھا گیا۔ لیکن سید سجاد کی عبادت میں کمی نہیں آئی، سید سجاد کے سجدے طویل سے طویل تر ہوتے چلے۔ ارباب ازا قید خانے میں بھوک کا یہ عالم ہے۔ ایک راوی ہے عبداللہ جو روزانہ قید خانے کے پاس سے گزرتا ہے۔ ایک دن وہ جلدی جلدی اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ وہ تم آج شب جمعہ ہے، تم ہر شب جمعہ نیاز کا کھانا بناتی ہو؟ کہاں بناتی تو ہوں لیکن تم نے کبھی پوچھا نہیں۔ کہ نہیں آج اگر کھانا بنایا ہو تو جلدی سے تیار کرو اور چلو، ہم نے قید خانے میں کچھ ایسے قیدی دیکھے ہیں، ایسے شریف قیدی دیکھے ہیں کہ جو بھوکے ہیں، جلدی سے کھانا تیار کرو۔ اس نے جلدی سے کھانا بنایا، خان سجایا، اب جب چلی ہے اپنے سر پہ رکھ لیا اور وہ کہہ رہا ہے بار بار جلدی چلو جلدی چلو۔ اور باب صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے کسی بھی جمعرات کو تمہیں ہماری نظر سے مطلب نہیں ہوا کرتا تھا، آج کیا بات ہے کہ بار بار کہہ رہے جلدی چلو جلدی چلو۔ ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے اے زوجہ تجھے نہیں معلوم میں نے ایک چھوٹی سی بچی دیکھی ہے جو اتنی بھوکی تھی، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے میں دیر ہو بچی اس دنیا سے گزر جائے، بچی اس دنیا سے گزر جائے۔ کھانا لے کے عبداللہ قید خانے کے پاس پہنچا، بیوی نے کہا لے جاؤ اندر، اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا اندر کچھ مسمات ہیں، کچھ بیویاں ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا قیدی ہیں، قیدیوں کا تماشا تو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ یہ کہتا نہیں لیکن دیکھنے میں لگتے ہیں کہ کسی شریف گھرانے کے، باعظمت گھرانے کے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم لے کے جاؤ۔ اب یہ خاتون کھانا لے کے قید خانے میں آئی اور آنے کے بعد ایک ایک بیوی کو دیکھنا شروع کیا۔ عجیب سوال کرتی ہے، دیکھنے میں تو شریف خاندان کے لگتے ہو، یہ بتاؤ کہاں سے تعلق ہے اور تمہارا سردار کون ہے؟ ارباب عزت دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، اب کون ہو جو بیووں کا سردار بنے، رانڈوں کا سردار بنے، یتیموں کا سردار بنے؟ ایک مرتبہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، زینب آگے بڑھی کہ میں ہوں ان یتیموں کی سردار، ان کی قافلہ سالار، تجھے کیا کہنا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کھانا رکھا اور کہا بی بی ہم پر ایک احسان کر دو، یہ کھانا تم قبول کر لو۔ زینب نے عجیب سوال کیا کہ کھانا تو ہم قبول کر لیں گے لیکن یہ بتا کہ یہ کون سا کھانا ہے، اگر یہ صدقہ ہے تو اسے ہٹا لے ہمارے سامنے سے، ان صدقۃ علینا حرام، اس لیے کہ صدقہ ہمارے محمد پہ حرام ہے۔ وہ کہنے لگی بی بی کیا غضب کر دیا، ارے تم نے ہمارے کھانے کی توہین کر دی، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نام حسین کی نیاز ہے، یہ نام حسین کی نیاز ہے جو میں اپنے آقا کے لیے ہر شب جمعہ بناتی ہوں۔ کیا بات ہے کہ میں بچپن میں بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرا بابا ایک ایک حکیم کے پاس لے گیا، ایک ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کوئی آرام نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ مسجد میں چلے جاؤ، رسول الثقلین بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری بچی کے لیے دعا کر دیں گے۔ میرا بابا میرے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے مسجد میں آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رسول سے کہا یا رسول اللہ میری بچی بیمار رہتی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ وہیں پہ
ننھا شہزادہ حسین بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ رسول نے کہا حسین اس کے لیے دعا کر دو. تاریخ لکھتے حسین نے اپنے دامن کو پھیلایا, ہاتھوں کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میرے آقا حسین نے کہا پروردگار آج کے بعد اسے بیمار نہ کرنا, پروردگار آج کے بعد اسے بیمار نہ کرنا. بس اس دن کا اثر ہے کہ آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی, اور اس کے بعد سے آج تک ہر شب جمعہ میں اپنے آقا حسین کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں اور ان کے نام پر غریبوں کو کھلا دیتی ہوں. اے بی بی آپ کا بڑا احسان ہوگا, آپ نام حسین پر ان کی حیات کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کے طول عمری کے لیے ہم نے یہ کھانا بنایا ہے. پروردگار میرے مولا حسین کو سلامت رکھے. اب جو زینب نے سنا کہا اے بی بی آج کے بعد یہ کھانا نہ بنانا, اس لیے کہ جن کی سلامتی کے لیے تو کھانا بنا رہی ہے وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على رحمة الله رب